جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پروگرام کا نام ہے اور اسلام فور کڈس ہے بچوں کا پروگرام اور بڑوں کا پروگرام جی ہاں بڑوں کا بھی ہے چھوٹوں کا بھی ہے اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں کڈس مدنی چینل والے یہ آپ کا پروگرام ہے جب آپ کا پروگرام ہے تو آپ نے اس پروگرام کی دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے اور آج ہم آپ کو سوال دینے جا رہے ہیں وہ سورہ فاتحہ کی آپ نے ابتدائی 3 آیات پڑھ کے سنانی ہے 3 یا 4 ایک سانس میں سنا دیں تو اچھا ہو جائے گا ماحول بن جائے گا ورنہ آپ ایک آیت کے بعد بھی سانس لے سکتے ہیں تو 3 آیت یا 4 آیتیں آپ پڑھ کے سناتے ہیں میں قاری صاحب کی جانب آؤں گا قاری صاحب 4 آیت اگر آپ پڑھ کے سنا دیں کس انداز سے پڑھنا ہے قاری صاحب کا انداز آپ نے اپنانا ہے ٹھیک ہے بچوں چلیں جی حدر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ماشاءاللہ تو یہاں پر کوئی بچہ ہے جو تلاوت کر سکے چلیں جی یہی حدر والے انداز میں دے مائک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین 3 آیت یا 4 آیت سورہ فاتحہ کی ابتدائی آپ اچھے انداز سے پڑھ کر ہمیں سنا سکتے ہیں تو پیارے بچوں شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا مرحلہ پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے جی قاری صاحب آج کہاں پڑھا رہے ہیں کون سی صورت ہے کون سی ابتدائی آیت ہیں کیا بتائیں گے آج کے سبق کے بارے میں اور کون سے پارے تک ہم پہنچے ہیں کون سی آیت کون سی صورت ذرا یہ بتائیے اسکرین پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو آیتیں نظر آ جائیں گی اگر آپ کے پاس پارہ ہے تو یہ پارہ نکالیے اما پارہ اور قاری صاحب دیکھیں کس انداز سے آپ کو پڑھائیں گے جی قاری صاحب پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم سورۃ التین کی تلاوت کر رہے ہیں جو اما پارہ کی صورت ہے اور درمیان کی صورت ہے الحمدللہ ہم قریب آدھے پارے کے قریب پہنچنے والے ہیں تو اس کی آج ہم ایک آیت پڑھیں گے آیت نمبر 6 اس کو آپ پہلے توجہ کے ساتھ سنیں گے پھر انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد پڑھیں گے بھی یہاں جو موجود بچے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم سنائیں گے بھی بچے ہمارے سنائیں گے بھی انشاءاللہ اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی یہ آیت بھی سنا سکتے ہیں اور جو 3 آیتیں سورہ فاتحہ کی بتائی گئیں 3 یا 4 یہ آپ پڑھ کر سنائیں اچھے انداز سے حدر کے انداز سے سنائیں ترتیل سے بھی کوئی سنانا چاہتا ہے تو وہ بھی سنا سکتا ہے مگر کوشش کریں ایک لہجے کو فالو کریں اور حدر کا انداز جو تھوڑا سا اسپیڈ سے ہوتا ہے اور اچھا انداز ہوتا ہے تو اس کو آپ فالو کرنے کی کوشش کریں توجہ کے ساتھ یہ آیت سماعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين آمنوا وعملوا
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سبحان اللہ. تو اب قاری صاحب یہ آپ کو یہ آیت ہے، یہ آیت مبارک جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو کہاں غنہ ہو رہا ہے، کہاں کس انداز سے کھینچنا ہے. تو اب یہ بڑا ایک اہم سیگمنٹ ہوتا ہے کہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھیں، یعنی کہ اس کا ترجمہ بھی آپ کے سمجھ میں ہونا چاہیے. آیت کیوں نازل ہوئی تو یہ بھی سمجھیں، اور اس کو کس انداز سے پڑھنا ہے، ادائیگی کیسے ہے، تو یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے. تو قاری صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں. جی قاری صاحب. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اس آیت کو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے، پڑھتے بھی جائیں گے اور سمجھتے بھی جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ تعوذ پڑھنا ہے، کیونکہ آپ سب کی ابتدا ہو رہی ہے قرآن پاک کی. جب پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کی ابتدا ہوگی تو ہم تعوذ ضرور پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا الذین. الا الذین. پیارے بچوں اس میں حمزہ کو واضح کریں گے اچھے انداز سے. اور پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے لام پر بھی تشدید ہے اور دوسرے لام پر بھی تشدید ہے. اب ان دونوں لاموں کو ہم نے تھوڑا رک رک کر ادا کرنا ہے. کیا کریں گے؟ رک رک کر. یعنی اگر اس کو جلدی پڑھیں گے تو اس کی تشدید جو ہوتی ہے وہ چلی جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی، کمزور پڑ جائے گی. تو ہم نے تشدید کو باقی رکھنا ہے، اچھے انداز سے رک کر ادا کرنا ہے. پیارے بچوں جب بھی کبھی تشدید آئے تو ہمیشہ اس کو ذرا رک کر پڑھیں گے. کیسے؟ اِلَّا الَّذِينَ. بہت اچھے، کیونکہ یہ دو حرف بن جاتے ہیں، ایک لا، دو گئے تو یہ جمع ہوئے تو تشدید آ جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یہ دو ہیں، اس لیے اس کو رک کر ادا کریں گے. ذال کی ادائیگی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کو ہم ذال کلیئر کریں گے، زا سے نہ بدل جائے. حرف مدہ ایک الف کھینچیں گے، پھر دوبارہ میرے ساتھ مل کر اِلَّا الَّذِينَ. بہت اچھے. آمنوا. پیارے بچوں اس میں کھڑا زبر ہے، کھڑی حرکات جب کبھی آ جائیں تو ان کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. حرف مدہ پیارے بچوں یہ بھی ایک الف کھینچے جاتے ہیں، تو اس کو بھی واو مدہ آیا، اس کو بھی ہم نے ایک الف کھینچنا ہے. آمنوا. بہت اچھے. وعملوا الصالحات. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین واو کی ادائیگی جب کبھی کریں گے تو ہونٹوں کی گولائی سے کیا کریں گے؟ ہونٹ کو گول کریں گے. ٹھیک ہے؟ عین کی ادائیگی اچھے طریقے سے ادا کرنی ہے. پیارے بچوں جب یہ پڑھتے ہیں میم کے بعد لام تو کئی پڑھنے والے دیکھا گیا ہے، بچے بھی بڑے بھی، لام کی ادائیگی وعملوا الصالحات، یعنی یہاں میم کے بعد نون کی ادائیگی بھی محسوس ہوتی ہے باقاعدہ کلیئر. حتیٰ کہ ہم نے یہاں لام کو کلیئر کرنا ہے. وعملوا الصالحات. صاد کو پر رکھیں گے، موٹا حرف ہے، بہت زیادہ موٹا کرنا ہے. ہا کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. ایک مرتبہ پھر وعملوا الصالحات. فلہم اجر. ماشاءاللہ ہا کی ادائیگی کلیئر کریں گے، یہاں غنہ نہیں کریں گے. غننے والے میم ساکن کے بعد دو حرف ہوتے ہیں، جب کبھی میم ساکن با آ جائے میم آ جائے وہاں غنہ کریں گے، بقیہ میں غنہ نہیں کریں گے. فَلَهُمْ أَجْرٌ. اجرن پہ جیم حرف قلقلہ سے ہے، قلقلہ ادا کریں گے، آواز لوٹ کر آئے گی. اجرن غیر ممنون. پیارے بچوں ملائے اس لیے کہ تنوین کے بعد یہاں غین آ گیا، یہاں پر بھی ایک قاعدہ لگے گا کہ یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا. بعض بچے یہاں غنہ کر دیں اجرن، وہ جیسے ایک بچی نے سوال بھی کیا تھا. تو یہ یاد رکھیں تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حرف ہلکی سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا. تو یہاں غین حرف ہلکی سے موجود ہے. اجرن غیر. غین کی ادائیگی پر رکھیں گے، موٹا حرف لین کو نرمی سے ادا کریں. را پر دیکھیں پیش ہے پیارے بچوں، تو اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. غیر ممنون.
غیر ممنون آگے وقف آگے وقف غیر ممنون. غیر ممنون. ایسا بھی ہوتا ہے کہ میم ساکن کے بعد پھر یہاں نون آ رہا ہے تو بعض بچے یہاں پر بھی غنہ کرتے ہیں ممنون. یہاں غنہ پیارے بچوں نہیں ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد یہ دو حرف یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی کہ جب بھی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے یا میم آ جائے, میم اور با آ جائے تو غنہ ہوگا ورنہ غنہ نہیں ہوگا. غیر ممنون. غیر ممنون. نون میں کیا کریں گے, کھینچیں گے. غیر ممنون. غیر ممنون. ماشاءاللہ بہت اچھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں آپ نے توجہ سے سمجھا, ٹھیک ہے. اب قاری صاحب آپ کو پوری آیت پڑھائیں گے اور بیچ میں ایک گیپ ہوگا. اس سے پہلے قاری صاحب آگے کی جانب بڑھیں تو آپ اپنے طور پہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. ہم کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے. جی کچھ کالز ہیں. پیارے عابد بھائی اور زینب منیر. پیارے قاری صاحب, میں ہوں زینب منیر کراچی سے. قاری صاحب میری جمعرات کو سورہ کوثر میں کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں, میں نے اس کی پریکٹس کر لی ہے, آپ کو سناؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ یہ بچی زینب منیر نے بہت اس کو پہلے جو سنائی تھی اس میں غلطیاں ہوئی تھیں. اب دیکھیں سمجھانے سے انہوں نے سمجھا اور ان غلط کو درست کیا اور اب بہتر ہوگی. اب یہ ہے کہ جو پر حرف ہے ان کو مزید تھوڑا سا اعطینا میں پر کریں تو اور اچھی بات ہو جائے گی. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. اللہ تعالیٰ مزید ان کو بہت برکت اچھے عطا. انداز سے پڑھنے کی کوشش کی اور اگر ہر بچہ کوشش کرے نا, اگر استاد صاحب نے یہ مسٹیک بتا دی میں اس کو درست کروں گی اچھے سے اچھا, تاکہ اب کسی بڑی محفل میں یا کہیں آپ پڑھتے ہیں تو کوئی یہ نہیں بول سکے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں. اگر آپ نے استاد صاحب کی بات نہیں سنی اور آپ پڑھتے رہے تو شاید ہو سکتا ہے لوگ آپ کو بتانا چھوڑ دیں. جب آپ کو لوگ بتانا چھوڑ دیں گے تو آپ کی غلطیاں بڑھتی رہیں گی. اگر کوئی بتا رہا ہے کہ یہ آپ نے غلطی کی ہے تو آپ اس کو دور کریں اور اچھے انداز سے. بہتری کی گنجائش تو ہے نا, اور بہتر سے بہتر. اور پھر کامل پورا تو کوئی بھی نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے کہ یار اصلاح ہو سکتی ہے. تو آپ نے اچھے انداز سے جو ہے پروگرام دیکھنا ہے, کالز کرنی ہے. کالز میں جو آپ یہ مسٹیک آ رہی ہیں قاری صاحب بتائیں گے تو آپ نے اس کو پر کرنے کی یعنی کہ اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میں بڑی عائشہ کراچی سے. میں آج آپ کو اسلام پارکیٹ کا تاجی کلام سنانا چاہتی ہوں. سنائیے جی. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب اب آپ کو یہ آیت سمجھائیں گے, سمجھا تو دیے, پڑھائیں گے. جی قاری صاحب. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی باپو فرما رہے تھے کہ ہر چیز میں بہتری لانی چاہیے. مجھے ایک عرصہ ہو گیا پڑھتے پڑھاتے, میں یقین جانیے ابھی تک پہلی تختی کو کبھی کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں. پہلی تختی, حتیٰ کہ آئینے کے سامنے کیوں قاری صاحب؟ وہ آئینے کے سامنے اس لیے کہ ہمارے جو ہونٹ ہوتے ہیں نا وہ غیر ضروری موو نہیں کریں گے. یعنی کہ پتہ چلا ہم نے خواہ پڑھا, خواہ پڑھنا ہے, خواہ, اب سواد نہیں پڑھنا, سواد پڑھنا ہے. یہ تو آپ نے ایک الگ ٹاپک چھیڑ دیا, ورنہ ہم تو آئینے کے آگے جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں, وہاں باندھتے ہیں, بعض تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, بال سیٹ کرتے ہیں. آئینے کے آگے حروف تہجی جو ہے اس کے کلمات, بالکل یہ بھی دیکھیں. بالکل ماشاءاللہ جی. تو دعا بھی پڑھیں گے تو آئینے کی دعا انشاءاللہ اور ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں ابھی انشاءاللہ اس آیت کو ہم پڑھیں گے, آپ میرے ساتھ مل کر اس کو آپ پڑھیں. آئینہ لگوا دیں قاری صاحب, ادھر بھی کہیں بچے دیکھیں یوں. تو آپ یہ اہتمام کیجئے. بعض چیزیں ہوتی ہیں پریکٹس ہوتی ہے نا, پریکٹس آپ اکیلے میں اچھے انداز سے کر سکتے ہیں, ورنہ آپ یہاں پہ آئینہ لگے گا تو پھر شاید لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا یہ آئینہ کہاں سے ہو گیا. لیکن یہ جو قرہ ہیں, قاری حضرات ہیں, یہ ان کے یہاں ہے یہ مشق اس انداز سے کرنا کہ آئینے کے سامنے ہونٹ دیکھیں. جیسے سا ہے, اب آپ دیکھیں سا کی ادائیگی ہے, زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے پیچھے والے حصے میں لگے گے تو سا ادا ہوگا. اب آپ آئینے میں دیکھ سکتے ہیں تا ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اچھا باپو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جب تھا یا ذال یا وا جب ادا کرتے ہیں نا
تو کیا ہوتا ہے کہ ہم پیچھے جب سوچتے ہیں نا کہ پیچھے ہم نے اندرونی کنارے سے ادا کرنے ہیں تو یہ بعضوں سے غلط ہو جاتا ہے. تو ان کو چاہیے تھوڑی سی زبان کا سرا یوز کرتے ہوئے تھوڑا زبان کو باہر رکھیں. تو میں نے بڑے بڑے قراء کو بھی دیکھا کہ وہ بعض مرتبہ باہر رکھتے ہیں تو یہ حرف جلدی صحیح ہو جاتے ہیں، اور جو پیچھے رکھتے ہیں نا تو پھر زیادہ ہی پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ خراب ہو جاتے ہیں. قاری صاحب ماشاءاللہ آپ سمجھاتے ہیں. میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ روزانہ کسی ایک اہم ہاں جی مجھے یاد آ گیا، مجھے نون کتنی کا قاعدہ سمجھنا ہے. ہمارا ایک پروگرام ہے اس میں فرمائش کی گئی ہے کہ مجھے نون کتنی کا قاعدہ سمجھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ پڑھائیں. اختتام پہ بچوں آپ بھی یاد دلا دیے گا نون کتنی. مدنی چینل کے ناظرین آج ہم آپ کو خصوصیت کے ساتھ نون کتنی کے بارے میں بتائیں گے. چلیں جی نون کتنی کو ہی لے لیتے ہیں کہ نون کتنی کہتے کس ہیں. اب یہ لفظ بھی ہے مشکل، تو یہ بتائیے قاری صاحب نون کتنی کیا ہے اور نون کتنی کی ادائیگی کہاں ہوتی ہے اور اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نون قطنی جو ہے یہ ہمیشہ جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تنوین کے بعد تنوین کی جو نون ہوتی ہے نا یہ اس کے بعد آتا ہے، اور آگے جو آ رہا ہوتا ہے نا سمجھا دیں تنوین بھی. تنوین پیارے بچوں تنوین جو ہوتی ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اتنی سی بات ہے. اس تنوین کے بعد جب کبھی آگے جو ہے حمزہ وصلی آ رہا ہوتا ہے، حمزہ وصلی بھی سمجھا دیں. اب حمزہ وصلی تھوڑا سا مشکل اس لیے ہے، اچھا یہ سمجھ لے کہ اللہ جہاں الف لام آئے گا نا، الف لام، تو وہاں یہ قاعدہ آسان سے سمجھ میں آ جائے. جیسے ہم کہیں کہ اللہ، اچھا اسی طرح ہم پڑھتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی، اور وقف کریں قدیر، یہ قدیر تھا تو ہم آگے سے پڑھتے ہیں الذی. ٹھیک ہے. اسی طرح شیبن السماء، شیبن السماء، ادھر بھی نون کتنی ہے، یہ بھی نون کتنی ہوتا ہے. تو اور جگہ پر بھی ہے، سورہ اخلاص میں، سورہ اخلاص میں بھی ہے، سورہ اخلاص میں بھی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں قل واللہ احد اللہ الصمد. اب یہ کب ہم نے وقف کیا تو احدن وقف کیا، احد بنا، اور اللہ الصمد پڑھا. اب اگر ہم اس کو ملا دیں گے تو یہ تنوین کی نون ہوتی ہے احدن، دال 2 پیش دن. جب اس کو ہم توڑ کے لکھتے ہیں دال نون پیش دن، کبھی یہ بورڈ پہ سمجھائیں گے تو اور انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا یہ. تو یہ جو ہے دن کیا. اب پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، یہ الگ ہوا، اور پھر ہم نون کے نیچے زیر دے کر آگے ملا دیتے ہیں نللہ الصمد. اچھا یوں پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ نون ہے. جس کو یہ مخارج وغیرہ کے بارے میں معلومات نہ ہو وہ بولیں غلط پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہی انداز درست ہے. جب بھی ملا کے پڑھیں گے تو اس طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ جب بھی ملا کے پڑھیں کہ نماز میں قل اللہ احد اللہ الصمد لوگ اس طرح پڑھ رہے ہیں تو اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ قل اللہ احد نللہ. یہ پڑھا بھی دیں قاری صاحب. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اگر رکیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد. اب پیارے بچوں جب آگے سے پڑھیں گے تو اللہ الصمد، اللہ کا نام موٹا بھی رکھیں گے، اللہ الصمد. اور جب نون قطنی سے پڑھیں گے زیر دے کر، یہ یاد رکھیں قاعدہ کلیہ کہ اللہ کے نام سے پہلے زیر آئے گا تو اللہ کا نام، اس میں جلالت، اللہ پاک کا نام کیا کریں گے؟ باریک کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اب پڑھیں گے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو مجھے امید ہے کہ مجھے یہ ہے کہ آپ جس طرح پڑھتے تھے قل واللہ احد اللہ الصمد، کیونکہ نون کتنی ایک تو یہ قاعدے کا نام اتنا مشکل، پھر اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل، لیکن اگر کوشش کریں گے کتنی چیزیں سیکھ جاتے ہیں، کتنی چیزیں سیکھ جاتے ہیں. یہ کام سیکھ لیتے ہیں، وہ کام سیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر قرآن پاک درست انداز سے پڑھنا اگر آئے گا تو یہ اچھی بات ہے. کوشش تو کیجیے، تھوڑی سی کوشش کریں گے آ جائے گا. یہاں پر جو بچے شروع سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جب یہ بولتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے اور کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو بچوں آپ نے بھی اسی انداز سے جو ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اگر ملا رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور رک رہے ہیں تو قل هو اللہ احد، یعنی یہاں پہ رک رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ٹھیک ہے. یعنی سانس توڑا ہم نے، سانس اور آواز کو توڑ دینا یہ وقف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب وقف کریں گے ہم سانس اور آواز کو توڑ دیتے ہیں. اچھا ہم نے جو صورتیں پڑھی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یہ بھی نون قطنی کا قاعدہ ہے. تو
کئی جگہوں پر قرآن پاک میں بارہا یہ آتا ہے قاعدہ، جب ہم ایک جگہ پر اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا آگے آسان ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے آپ کو خصوصیت کے ساتھ نون قطنی کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نون قطنی ہے کیا۔ اب مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے آن لائن، مدنی چینل دیکھنا ہے، اور مدنی چینل میں کڈس مدنی چینل دیکھنا ہے، مدنی مذاکرے، نگران شورا کے بیانات، عبدالحبیب بھائی کے بیانات وغیرہ، آپ نے انہی چیزوں میں رہنا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں، اور دیگر چیزوں کی طرف نہیں جانا ہے۔ اب سبق کی طرف آتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب انشاءاللہ اس آیت کو ہم پہلے پڑھیں گے اور پھر آپ سے سنیں گے بھی انشاءاللہ۔ اب میرے ساتھ مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا الذین آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ وعملوا الصالحات، ابھی بھی آواز آ رہی ہے کہ لام نون کی طرف، ایسے نہیں، وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات، فلهم أجر غير ممنون۔ فلهم أجر غير ممنون، فلهم أجر فلهم أجر غير ممنون۔ غير ممنون، پوری کو پڑھیں گے، فلهم أجر غير ممنون۔ فلهم أجر غير ممنون۔ اب کون بچہ ہے جو سنائے گا؟ ٹیم مدنی سے حمزہ بھائی کو مائک دیں، ہے نا؟ یہ والے بچے، جنید بھائی، جنید بھائی کو دیں۔ سید جنید۔ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے۔ چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب انہوں نے صاد کو جو پڑھا وہ سا کے مخرج سے پڑھ دیا، وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، دانت ملائیں دونوں اور پھر ادا کریں، وعملوا الصالحات۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ماشاءاللہ، یہ گڈ۔ آگے آپ پڑھیں، زیر شاہ صاحب کو دیں آگے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ غیرو کو کھینچنا نہیں ہے، دوبارہ بغیر کھینچے، غیر ممنون۔ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ ماشاءاللہ، پوری آیت پڑھیں، فلہم سے، فلہم سے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہاں سے خالد صاحب آپ کو دیں مائک، خالد بھائی کو دیں مائک۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ ان الذین نہیں پیارے بچے، الا الذین ہے، دیکھیں غور سے دیکھیں، اور سے دیکھیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور وہی کون پڑھ رہے ہیں؟ آپ پڑھیں گے، پڑھیں، مائک دیں ان کو، مائک دیں، لگا ہوا ہے، پھر سنائیے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ حامد بھائی پوری آئے۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ان کو دی جا رہی ہے بڑی والی شاباش، ٹھیک ہے، گڈ بھی۔ چلیں عزیر شاہ صاحب۔ ماشاءاللہ۔ بچوں کا اپنا اپنا انداز ہے، تو کچھ کالز کی جانب بھی بڑھیں گے اور آپ لوگ اس سے بھی سنیں گے، تو قاری صاحب جو ہے آپ پڑھائیے، ہمارے انشاءاللہ طلباء جو ہے بچے جو آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ تو اب آپ نے حدر میں پڑھ لیں، پھر ترتیل میں، ہاں بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذال ادا کرنا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. یہ حدر میں ہو گیا، اب ترتیل اور ترتیل میں، ٹھیک ہے جی. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ایک دوبارہ مرتبہ کوشش کریں. سانس لے کر پہلے آپ کوشش کریں، پہلے سانس کو کھینچیں، سینے میں بھریں، پھر پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. منجدہ وجدہ منجدہ، وجدہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. تھوڑا سا بڑھ گیا، ماشاءاللہ. حامد رضا، حامد رضا کو مائک دیں. حامد بھائی ٹھیک ہے، ترتیل میں پڑھیں گے، ترتیل میں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ علیک، ماشاءاللہ. قاری صاحب دعاؤں سے نواز دیں. اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے، بار بار اپنے والدین کے ساتھ حج اور عمرے کی ساتھ عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماحول بنایا اچھے. بہت پیارا انداز. حمزہ پکی بات، حمزہ بھائی کو مائک دے دیں ادھر دیکھ کر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سبحان اللہ. حمزہ بہت اچھا پڑھا، تیاری کر کے آئے تھے. ماشاءاللہ بہت زبردست. عابد بابو ایک چیز دیکھی ہوگی، جی. انہوں نے جب شروع کی نا تاؤس تسبیح، بہت ہی پیارا انداز تھا، یہ قاریوں کا انداز تھا. اچھا، ہاں انہوں نے بہت اچھے چھوٹے انداز ہیں سے لیکن بڑے قاری صاحب بن گئے. ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی پیارا اس کو لیا. دوبارہ پڑھیں حمزہ، بہت اچھا پڑھا. یہ آیت پڑھیں. الا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سبحان اللہ، ماشاءاللہ.
فَلَهُمْ پہ ایسے لگا کہ سانس ٹوٹنے والا ہے، مگر لیکن انہوں نے پھر سنبھالا۔ توڑا نہیں اور پھر آگے پڑھتے سنبھالا اس کو۔ تو ماشاءاللہ پیارے بچوں، اسی انداز سے جب یہ دیکھیں پریکٹس کری نا، پریکٹس سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آپ ان کو اپنی روٹین میں لے کر آئیے، یہ کل تک بچے مدنی قاعدہ پڑھتے تھے اور آج درست پڑھنے والوں میں شامل ہوتے آ رہے ہیں۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اچھے انداز سے پڑھیں۔ آپ لوگ جو قاری صاحب یہ ہوتا ہے قرآن پاک کمپلیٹ ہو گیا، صحیح پڑھنا ہے، پھر کچھ کورسز بھی ہوتے ہیں کہ آپ تجوید و قرات کورس وغیرہ آپ کریں، کیا کہیں گے؟ باپو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ قاعدہ ہی پڑھ لیتے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ لیتے ہیں، حفظ بھی کر لیتے ہیں، پھر بھی غلطیاں آتی ہیں، اچھا جی، پھر بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب اس کو درست کرنے کے لیے پھر یہ مدرس کورس کر لیں، مدرس کورس کرنے سے اور زیادہ بہتری آ جاتا ہے۔ اور پھر ایک تجوید کورس ہوتا ہے، اگر وہ کر لیں تو پھر تو مدینہ ہو جاتا ہے۔ مدینہ ہو جائے گا۔ کہا تشریف رکھیں۔ تو پیارے بچوں، ہم آپ لوگوں کی جانب آ رہے ہیں اور میں 2 ٹیمیں بنانے لگا ہوں۔ دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم بائیں جانب ہے ٹیم مدنی، اور آج کا مقابلہ یوں ہوگا بھائی، آپ اماں پارا دے دیجئے۔ اماں پارا یہ ایک قاری صاحب کے پاس ہے، ٹھیک ہے قاری صاحب، یہ اماں پارا ہے، اور ترکیب یوں ہوگی کہ اماں پارے میں جو ہے زیادہ صورتیں ہیں، اماں پارے میں زیادہ صورتیں ہیں، تو کتنی ہیں؟ 37 یہ بتا رہے ہیں حامد بھائی، 37 تو آپ یہ صورتیں ہیں، آپ نے ترتیب وار بتانا ہے، صورتوں کے نام ترتیب وار بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صورتیں جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ 37 ہیں، رکوع 39 ہے، تو یہ آپ نے صرف توجہ رکھنی ہے۔ ایک صورت کا نام آپ بتائیں گے اماں پارے کی، ایک صورت کا نام ٹیم مدنی بتائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ ترتیب وار، ترتیب سے آگے پیچھے آپ نے نہیں ہونا۔ تو کیا سب یہاں سے چلیں، اماں سے چلیں، سورہ نبا سے چلیں یا سورہ ناس سے؟ سورہ ناس کون کون کہہ رہا ہے بورڈ؟ ہاں بچوں کو بھی یاد ہے۔ ہاں چلیں ناس سے شروع کر لیتے ہیں، سورہ ناس سے ہم شروع کریں۔ آپ نے ترتیب ور آخر سے صورتوں کے نام بتانا ہے۔ پہلی صورت کا نام ہم نے بتا دیا سورہ ناس، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ فلق۔ 9 مائک نہیں ہے، مائک دے دیں بھائی 7 جی، چلیں جی، کیا آ گیا مائک آپ کے پاس؟ سورہ اخلاص، سورہ اخلاص، گڈ ہو گیا، بہترین۔ سورہ لہب، سورہ لہب، سورۃ النصر، سورہ نصر، سورہ کافرون، سورہ کافرون۔ اچھا یہ غلطی سے بھی اگر آپ نے مائک پر وہ سورت کا نام بتا دیا، ریپیٹ کر دیا، تو وہ کاؤنٹ کر لیا جائے گا، غلطی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الکوثر، سورہ کوثر، سورہ معون، سورہ معون، گڈ۔ سورۃ القریش، سورہ قریش، سورہ فیل، سورہ فیل، سورۃ الہمزہ، سورہ ہمزہ، سورہ عصر، سورہ عصر، 10 9 8 7 6 5 4 3 سورۃ العادیات، 1 0 سورہ عادیات کہا غلط ہو گیا، عادیات، تکاثر ہے، سورۃ التکاثر۔ تو فیصلہ ہو گیا۔ اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے یہ آج کا مقابلہ جیت لیا ہے، یہ سیگمنٹ جیت لیا ہے ہماری ٹیم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ کل آپ نے جو ہے انہی صورتوں کے نام جو ہے یاد کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ اور مقابلہ ہے لیکن تیاری سے آئی ہے، کچھ بھی مقابلہ ہو سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم شروع کریں گے، ایک پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھائیں گے اور ایک کلام اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غفران رضا۔
آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پیارے بچوں, دعا مانگنا چاہیے, دعا مانگنا چاہیے. میں کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جب خاندان میں یا کسی پڑوس میں کچھ یہ ہو جائے, کسی کا انتقال ہو جائے, تو اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں, یا اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت کر دے. یا کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے پاس جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں, ان کے لیے دعا کر دیں گے. چھوٹے بچے تو ویسے ہی دعا کریں تو اس کی برکتیں ہیں. کیا کہیں گے اس بھائی؟ صحیح فرما رہے ہیں, بچوں سے تو دعا کروانا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ, بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے, بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. سبحان اللہ. اب بچوں کی دعاؤں میں کوئی ایسی تو تاثیر ہے نا کہ جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے دعا کروا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عمر دعا کرو عمر بخشا جائے. تو ہمارے بزرگان جن کو پتہ ہے کہ ان کے گناہ اگر نابالغی کی حالت میں تو گناہ لکھے نہیں جا رہے, تو وہ ان سے دعا کروایا کرتے تھے. بلکہ ہر نیک بندے سے دعا کروانی چاہیے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پر, جی چھوٹے بچوں سے دعا کے لیے خاص طور پر اہتمام کیا ہے, ٹھیک ہے نا؟ جی جی بالکل. اور یوں بھی ہے کہ جو چھوٹے ہیں اور جو سید زادے ہیں, اور اگر آپ ان سے دعا کروائیں تو یہ ایک سونے پہ سہاگا ہے, سونے پہ سہاگا, سونے پہ سہاگا ہے. تو چھوٹے بچوں کو خوش کریں, چھوٹے بچوں کو خوش کریں. اچھا بعض دیکھیں آپ لوگ کی بات ہو رہی ہے, پھر آپ بھی ذرا لمٹ میں رہیے گا. بولے ہمیں تو دیکھیں خوش کرنے کا کہا گیا ہے اور آپ جو ہے ہمارے ساتھ یوں پیش آ رہے ہیں, تو پھر سختی بھی ہے. اچھا یہ ہے کہ اچھا کام کیا تو پھر کیا کرنا چاہیے, اور کوئی غلطی ہو گئی اور کچھ یوں ہو گیا, تھوڑا اس طرف آئیے. دیکھیں یہ تو ہمارے اسلام کا بھی نظام ہے, صرف بچوں کے لیے نہیں بڑوں کے لیے بھی دیکھ لیں. اسلام کا ایک نظام ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پر جو نماز پڑھتا ہے اس کو کیا فائدہ ملتا ہے, اللہ پاک اس کے گناہ بخش دیتا ہے, نیکیاں لکھی جاتی ہیں, بہت سارا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو عذاب دے گا. تو اس طرح سے جو فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں بہت سارا ثواب ملتا ہے, اگر ادائیگی نہیں کریں گے تو پھر گناہ ہوگا. تو یہی والی بات ہے کہ اگر ہم نیکیاں کر رہے ہیں, اچھے کام کر رہے ہیں, تو ہمیں جو ہے وہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرما رہے ہیں. اور اگر ہم نافرمانی کریں گے یا ایسا کام کریں گے جو خلاف شرع ہوں گے تو اللہ پاک ناراض بھی ہو سکتا ہے. اچھا ایک بات ہے, بچوں میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ وہ کوئی بات کہتے ہیں کہ بھئی یہ کہنا مان لیں, ہمارا یہ کہنا مان لیں, تو گھر والے نہیں مانتے, امی وہ بات نہیں مان رہی, ابو نہیں مان رہے, تو ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے غصہ بھی کرتے ہیں, اور پھر آخر میں آ کے اینڈ یہ نکالتے ہیں, بولتے ہیں پک پہ لے گئے غصے کو, رونا نہیں چاہیے ہی چاہیے. آج بس آج جو گھر میں پکے ہیں, جو کھانا بنا ہے وہ اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, باہر سے منگا کے باہر سے گھومنے کا کہاں تھا, چلنا ہے, اینڈ یہ نکالتے ہیں کہ رونا ہے. اور اتنی زور زور سے بعض تو محلے والے آ جائیں, بھائی کیوں رو رہا ہے اتنی دیر سے, بلیک میل کرتے ہیں نا, والدین کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ بھئی اب والدین چپ کروانے کے لیے جو ہے وہ میری ضد پوری کریں گے. تو اچھا یہ تو اب گھر کی بات, باہر شروع ہو جاتے ہیں نا بچے, مارکیٹ میں شروع ہو گئے, جا رہے ہیں راستے میں تو راستے میں شروع ہو گئے, ضد کرنا شروع ہو گئے. کچھ بچے زمین پر بیٹھ کر ٹانگیں مارنا شروع کر دیں گے, اس بھائی ضد پوری کرو. بعض تو اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں, چپ ہو جا, اسی کو مار دیں گے, کون بولتے امی یہ مارا, یہ اسی پہ غصہ ہو جو چپ کرا, بیٹا چپ ہو جا بھائی چپ ہو جاؤ, تو اسی سے لڑنا شروع, ہٹ جاؤ بس مجھے چھوڑ دو. بعض اسٹور میں چلے جاتے ہیں, کونے کھانچے ہوتے ہیں ان لوگوں کے نا, بیڈ کے نیچے جا کے, چرپائی کے نیچے آ کے روتے رہیں گے زور سے. بعض دادی کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہے بھائی, تو اپنی ضد پوری کروانے کے لیے والدین کو پریشان نہ کریں نا. دیکھیں اگر اپنی خواہش پوری آپ پیش کر دیں, اگر وہ ٹھیک ہے پوری کرنا مقصود ہوگا تو کر دیا جائے گا, لیکن آپ بلیک میل نہ کریں. والدین کو ضد کر کے, رو کر, پریشان کر کے اپنی خواہشات پوری کروا, جائز ناجائز, یعنی کہ اب وہ مطالبہ آپ کا صحیح ہے نہیں ہے, چاہیے تو چاہیے, تو یہ ضد پوری کرنا جو ہے کہ ضروری نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے آپ دیکھ لیں اگر والدین پوری نہیں کر رہے ضد, تو اب ضد نہ کریں. ضد کریں گے تو والدین ڈسٹرب ہوں گے, پریشان ہوں گے, اور وہ ان کا جو کام کرنے کا ہوگا اس کو بھی درست طریقے سے نہیں کر سکیں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ کا امپریشن اچھا نہیں پڑے گا, پڑوس میں رشتہ دار دیکھ رہے ہیں یا کوئی جو ہے جان پہچان والے دوست احباب آئے ہوئے, تو ان کے اوپر امپریشن آپ کا بھی اچھا نہیں پڑے گا, اور آپ کے والدین کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہ بچوں کی تربیت کیسی کی ہے. اچھا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں, گھر میں ایک چیز بن جائے نا, گھر میں ایک چیز بن جائے تو نہیں کھانا, لیکن کسی کے گھر میں چلے گا نا اور وہی چیز نظر آ گئی تو یہ کیا مانگ کے کھا لیتے ہیں. یہ کیا مجھے بھوک لگ رہی ہے, جس سے ان کے گھر پہنچے
تو یہ چیز بھی بچوں کے اندر عادت ہے کہ دوسروں کے گھر میں جا کے مانگ لیتے ہیں، یہ عادت زیادہ ہے، ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں. کیا کہیں گے کہ اپنے گھر میں یہ بھی ہوتا ہے نا، اب بریانی کو بچوں کو اچھی لگتی ہے، گھر میں بریانی بنی ہے تو نہیں کھانی، یہ نہیں کھا رہے، ٹھیک ہے، لیکن بازار سے آئے گی تو اس کو پھر جو نا وہ ایک ایک دانہ اٹھا کر کھا لیں گے، پورا صاف کر بڑے شوق سے کھائیں گے. تو اب وہ بعض والدین سمجھدار ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو یہی کرنا پڑتا ہے، گھر کی بریانی کو تھیلی میں ڈالا باندھ کے، اب بولا ہاں بھائی چلو بھائی کھاؤ، اور شوق سے کھا لیں گے. غفران کر رہے ہیں، غفران تو ایسا نہیں ہو رہا. نہیں، غفران نظر آتا ہے. سمجھدار ہیں اس قسم کے بچے کہ وہ نہیں ہے تو یہ گھر کی ہے. ان کی کھانے پینے یہ بہت پازیٹیو چیز ہے، ہمیں لینی چاہیے. کھانے پینے کے معاملے میں تنگ نہیں کریں گے کہیں اور بالکل، مجھے یہ کھانا ہے مجھے وہ کھانا ہے، کھانے میں نہیں کر رہا کہیں اور کر رہا ہے. تو اب ہر بچے کی اپنی وہ ہوتی ہیں. یہ تو الحمدللہ یہ نہیں کرتے ایسے کہ پریشان ہو، بالخصوص کھانے میں تو ان کی بہت وہ ہے، جو بھی ہوگا تربیت ہے، آپ تربیت کر رہے ہیں. آج کلام بھی پڑھا، آپ نے ہی بتایا ان کو یہ پڑھنا ہے آج ہے، ماشاءاللہ پریکٹس کرواتے ہیں کمپیوٹر پہ. یہ بچہ وہ ہے ماشاءاللہ کہ امیر السنت کی طرف سے اس بچے کو بھی حج کا ٹکٹ ملا اور ان کے امی ابو کو بھی حج کا ٹکٹ ملا. سبحان اللہ. تو پرفارمنس ایسی رکھیں، اور جو کام کرنا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے. اچھا یوسف بھائی، یہ آج تھوڑا اسی پہ چل رہے ہیں، اسی پہ رہیں. اچھا میں بچوں کی جانب آنا چاہوں گا، بچے ضد کیوں کرتے ہیں اور کس کس کام پہ ضدیں ہو رہی ہیں، ذرا یہ بتائیے. ٹیم مکی ایک بتائے، ٹیم مدنی ایک بتائے، کس کس بات پہ ضد ہو رہی ہے. خالد بھائی کو دے دینا مائک. خالد بھائی یوں ہو جاتے ہیں پورے پیچھے، آ جائے گا آپ کی طرف. جی کھلونے چاہیے ہوتے ہیں. جی ہاں کھلونے چاہیے، اس پہ ضد کر رہے ہیں. کیا کہیں گے یوسف بھائی؟ مختصر جا، بہت ساری ہیں باتیں. کھلونے چاہیے تو یہ بھی اب درست بات نہیں ہے. چلے کھلونے چاہیے، آپ کے گھر میں ویسے بھی تو کھلونے ہوتے ہیں عام طور، چھوٹے بچے ہیں والدین نے لا کر دے دیے، آپ ایکسٹرا ایک کھلونے کا تقاضا کر رہے ہیں. یا تو اس کی وجہ یہ کہ آپ نے پڑوس میں اپنے کسی دوست کے پاس دیکھ لیا، اب آپ ضد کر رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے. تو دوسروں کو دے کر ریس نہ کریں، یعنی کہ اپنے اندر یہ تمنا پیدا نہ کریں کہ مجھے بھی یہ چیز مل جائے. آپ کے پاس جو ہے نا اسی پر صبر شکر کے ساتھ راضی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو صبر کرنے کا ثواب بھی چلیں ملے گا. جی ایک تو کھلونے آ گئے، اور کیا ہے حمزہ صاحب؟ کسی کو گھڑی، اتنی بڑی بڑی گھڑیاں چاہیے ہوتی ہیں. اتنی بڑی بڑی گھڑی ہیں، وہ سمجھ میں دیوار کی گھڑی ہے، اتنی بڑی بڑی گھڑی، اتنی سی کلائی ہے. دیوار کی گھڑی میں کچھ رسی باندھ کر دے دیں تاکہ بڑی بڑی گھڑیاں چل رہی ہیں آج. وہ بڑی وہ دیکھ لیا ابو کے دوست پہن کر آئے، وہ بعض بتائیں اپنے ابو کی گھڑی پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اسکول میں پہن کر آ جاتے ہیں. نہیں، یہ فینسی گھڑیاں جو بچے پہنتے ہیں نا اس ٹائپ کی گھڑیوں کی بات کر رہے ہیں شاید، کہ بچے بھی کچھ بڑی بڑی گھڑیاں پہنتے ہیں جو نظر آتی ہے نا، بڑی نمایاں نظر آ رہی ہوتی ہے. اب شوق ہوتا ہے اگر میں بھی نیلی پیلی بلو، اب مجھے بھی شوق میں بھی اس طرح کی گھڑی پہنوں، اس کے لیے ضد کر رہے ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ یا تو وہ خراب ہو جائے گی. نہیں یہ گھڑی تو لے لی، مسئلہ گھڑی تو لے لی، ان سے پوچھو ٹائم کیا ہو رہا ہے تو ٹائم وائم کا نہیں پتا بھائی، اور گھڑی ہے میرے پاس، اچھی لگ رہی ہے نا، گھڑی اچھی لگ رہی ہے. جی اور کیا چل رہا ہے؟ سائیکل کے اوپر سائیکل کے اوپر بھی ضد چلتی ہے. جی سائیکل کے اوپر ضد چل رہی ہے. اچھا والدین سائیکل اس لیے نہیں دلا رہے کہ کہیں پر جو ہے وہ لگ سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، یا پھر علاقے میں چلانے جیسی جگہ نہیں ہے، آپ چلائیں گے تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس لیے بھی ایسی بڑی سائیکل کی فرمائش کر دیں. ہے موٹر سائیکل والی ہے؟ نہیں بڑی سائیکل نا، بڑی سائیکل، وہ بڑی والی چاہیے جو بھائی کے پاس ہے. اب وہ پاؤں پہنچ نہیں رہے، بیٹھ گئے سائیکل کے اوپر یا کہیں ایسے فٹ پاتھ پر ایسے کوئی لگا کے بیٹھ تو گئے، اب وہ چل رہی ہے، اب روکیں کیسے؟ پاؤں تو پہنچ ہی نہیں رہے، ادھر سے پہنچ جائیں گے تو ادھر نہیں آ رہے ہیں. تو کبھی جو ہے وہ کئی ترکیب بنا کے سیٹنگ سے وہ نہیں نا، پھر روکنی ہوتی ہے نا تو سیٹ سے اتر کر پھر دونوں پاؤں زمین پر رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر روکتے ہیں مشکل سے. یہ بھی انداز بریک لگاتے ہیں. تو بھائی آپ اپنا سائز دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے حساب سے گاڑی لیں گے. اگر یہ گاڑی اچھی لگ رہی ہے تو آپ کے حساب سے نہیں ہے نا، جو چیز اچھی لگ رہی ہے آپ لے کر آ جائیں گے کیا؟ اگر آپ کو بلی اچھی لگ رہی ہے تو بلی لے آئیں گے آپ؟ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے ہر چیز لینے والی نہیں ہوتی. اگر امی آپ بتا دیں، اس طرح بولنا شروع کر دیں، امی میرا دل چاہ رہا ہے اس کام کا، امی مجھے اچھی لگ رہی ہے، ابو مجھے اچھی لگ رہے، آپ بتائیں کیا کروں؟ کیا کہتے ہیں یوسف بھائی؟ بالکل، بہت کتنی سعادت مندی والی بات ہوگی نا، والدین کا بھی دل خوش کرے گا. اچھا ہوگا یہ، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ بعض گھروں میں نا طوطے، کسی کے گھر گئے تو طوطا بولنے والا ہے، مٹھو بیٹے وہ بولتا ہے، یوں بولتا ہے، تو گھر پہ آ کے امی طوطا چاہیے. یہ انداز اختیار کریں گے نا شاہ صاحب تو ہو سکتا ہے کہ ضد کر کے جو چیز نہ مل سکتی ہے وہ اس انداز سے مل جائے. یعنی یہ انداز اختیار کریں گے نا، مجھے چیز چاہیے، اگر آپ کو صحیح لگتی ہے تو لے دیجیے گا ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر والدین سوچیں گے نہیں یار اس کو دلا کر دیں،
ضد میں تو اب دونوں طرف سے بعض اوقات ضد ہو جاتی ہے نا. والدین بولتے ہیں ٹھیک ہے ضد کرتا ہے تو کرنے دو, ہر چیز میں ضد کرتا ہے. اچھا ضد بڑھتی جا رہی ہیں, صبح ناشتے کے ساتھ ایک الگ ضد, دوپہر کے کھانے میں الگ ضد, رات کے کھانے میں الگ ضد, بیچ میں بھی ایک آدھا آئٹم ضد کا آ گیا. اتنی ضدیں, صبح اٹھنے میں ضد کرنا, رات کو سونے میں سونے ہی ہے اس وقت ضد کرنا. تو بعض ایسا ہر وقت یوں ضد تو یہاں پہ رہی ہے, یوں ناراض ہو جانا, یہ چیز تو اکثر کیا ہے یہ؟ شاہ صاحب ہمارے پاس کوئی بچے والدین آتے ہیں اور ان کی طرف سے نا اکثر اگر چھوٹے بچے ساتھ میں ہیں نا, ان کی طرف سے اکثر یہ بات آتی ہے یہ ضد بہت کرتا ہے یار, یہ ضد بہت کرتا ہے, اس کو تھوڑا سمجھا دیں, بہت پریشان کرتا ہے, روتا بہت ہے, ضد بہت کرتا ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. تو پیارے پیارے بچوں ہم سمجھ جائیں نا, دیکھیں آپ کے امی ابو کو یہ پریشانی ہو رہی ہوتی تو اب سمجھ جائیں کہ ضد نہیں کرنی ہے. عزیر شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کافی دیر. مائک دیں. بعض بچے موبائل پر ضد کرتے ہیں. موبائل پہ تو بہت ہے, کیا موبائل پہ تو بہت ہے, موبائل چاہیے, موبائل پہ ضد کرنا. مطلب خریدنا ہے یا اپنا گھر کا موبائل یوز کرنا ہے نا, امی ابو کا موبائل یوز کرنا ہے. جو ایج ان کی ہے نا وہ تو اپنا نیا موبائل تو نہیں مانگیں گے نا, وہ عام طور پہ کہتے ہیں مجھے موبائل یوز کرنے کے لیے دیں, آپ کھیلنے کے لیے دیں. اس طرح سے یہی ہوتا ہے شاہ صاحب ہیں. تو اب ایک بچہ تھا, اس نے موبائل لیا, ان کے ابو نے دے دیا, اچھا اس سے کچھ گر گیا ہوگا, گر گیا تو اسکرین چلی گئی, تو ابو چل نہیں رہی ہے, اس کی اسکرین چلے گئے. تب یہ کیسے چلے گا, آپ کے اتنے سے ہاتھ ہیں, اتنا بڑا موبائل پکڑ لیا آپ نے, تو وہ جب گرا وہ تو سمجھا بھی اسٹارٹ ہو جائے گا. اور بعض تو اتنے بے صبر ہوتے ہیں, کھیلتے رہے, ابو ان کو کیا پتا کہ چارجنگ کیا ہے, وہ موبائل چاہیے, اب وہ چارج ہوتا ہے, وہ ختم ہو گئی چارجنگ, تو بولے چل کیوں نہیں رہا, تھوڑی دیر چارج ہوگا پھر چلے گا. یعنی اس میں بھی ضد ہے کہ فوراً چلے, سسٹم نہیں سمجھ میں آ رہا ان کے, فوراً چاہیے یہ چیز. اچھا اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے ان کے ساتھ اسی طرح ہوا نا, ان کے بچے گھر میں موبائل میں لگے ہوئے تھے, وہ باہر سے بیل بجا رہے ہیں, دروازہ بجا رہے ہیں, وہ کھول ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, بچہ کھول ہی نہیں رہا, اسے آواز ہی نہیں آ رہی ہے, انہیں موبائل میں لگا ہوا تھا. بڑی دیر تک وہ بجاتے رہے, پھر جا کر جو نا دروازہ انہوں نے کھولا ہے. اب صاحب جیسے ہی گھر میں وہ داخل ہوئے نا, تو انہوں نے دیکھا وہ بچے تو موبائل میں لگے ہوئے تھے. ان کو آیا غصہ, انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, موبائل اٹھا کر دیوار پہ دے مار. اوہو, پھر اٹھایا دوسری دیوار پہ دے مار. اب بچہ جب اٹھانے کے لیے گیا تو وہ تو موبائل کا سب کچھ حساب کتاب ختم ہو گیا تھا, اسکرین, بیٹریاں, سب کچھ. وہ دن اور آج تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کے بعد سے پھر بچوں نے موبائل کو انہوں نے پھر موبائل بنایا بھی نہیں, گھر کا جو موبائل تھا. اور پھر تو یہ نتیجہ بھگتنا پڑا نا. دیکھیں غلطی ہوئی, نتیجہ بھگتنا پڑا. اب دیکھیں پیارے بچوں, آپ کوئی بھی لمٹ کراس کریں گے نا, لمٹ کراس کریں گے, زیادتی کریں گے تو پھر وہ کام خراب ہو جائے گا, پھر بڑوں کو بھی اچھا نہیں لگے گا, آپ کو جو تھوڑا سا مل رہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا, جس طرح یوں ہے. تو ضد کرنا اچھی بات نہیں ہے. کیا ضد کرنا اچھی بات نہیں ہے, ورنہ اس سے بھی چلے جائیں گے. آپ دیکھیں ایک پیالہ ہے, جس طرح ہمارے بچے دودھ پیتے ہیں. اب دودھ کے اندر جو ہے آپ جو ہے وہ کیا میٹھا کرنے کے لیے کیا ڈالتے ہیں, چینی ڈالتے ہیں. ہمارے یہاں چینی ڈال رہے ہیں. اب ایک چمچہ آپ نے ڈالا, دوسرا بھی ڈال دیا, تو آپ پی لیں گے, کیونکہ تیسرا بھی ڈال دے آپ پی لیں گے. اب زیادہ میٹھا ہوئے گا, مشکل سے پئے گا, پھر کوئی ایک اور چمچہ ڈال دے, کوئی 10 چمچے ڈال دے, تو اب کیا ہوا, بہت میٹھا ہو گیا, پیا نہیں جائے گا. نمک کی بھی مثال دیکھ لیں, نمک بھی جتنے بقدر ضرورت ہے اتنے آپ لے سکتے ہو نا. آپ زیادہ ملاتے جائیں گے اس کے اندر تو ایک وقت آئے گا آپ کو نقصان دے گا, آپ کی طبیعت کو خراب کر دے گا. وہ تو جو لمٹ میں رہی ہے, کیا رہی ہے لمٹ, اگر وہ آپ کی لمٹ آپ کی امی بتائیں گی, آپ کے ابو بتائیں گے, بیٹا یہ چیز لینی ہے, یہ چیز ابھی نہیں لینی. بعض چیزیں ہوتی ہیں بڑے ہو کر آپ کو خود بخود وہ چیزیں مل جائیں گی, آپ کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, لیکن وقت سے پہلے آپ وہ چیز لیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا, یہ خراب ہو جائے گا. اگر آپ کے ابو کے کپڑے ہیں, جیکٹ ہے, سردی آ گئی ہے, جیکٹ کا استعمال کریں, سویٹر کا استعمال کریں, تو کیا ابو کا سویٹر پہن کر آ جائیں گے آپ؟ نہیں پہنیں گے نا, ابو کا سویٹر نہیں آئے گا, لیکن لگ اچھا رہا ہے, ابو کی جیکٹ اچھی لگ رہی ہے, تو یہ آپ کے حساب سے نہیں ہے, آپ کا اپنا سائز ہے. اسی طرح آپ کی امی, آپ کے ابو ضد کرنا چھوڑ دیں. اچھا یہ پتہ کیسے چلے کہ ہم ضد پہ آ گئے, یہ کیسے پتہ چل گیا کہ ضد ہو رہی ہے؟ یہ تو یہی بتائیں گے آپ, پتہ کیسے چلے ہم ضد کر رہے ہیں. جی حمزہ صاحب. کیونکہ بار بار وہ بول رہے ہوتے ہیں مجھے چاہیے ہی چاہیے, ایسے جب چاہیے آ جائے نا, مجھے چاہیے ہی چاہیے, تو یہ کیا آ گئی ہے, ایک نشانی یہ بتا دیجیے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان بھڑکا ہوتا ہے, شیطان بھڑکا رہا ہوتا ہے, بولو باہر. نہیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ضد ہو رہی ہے, اب یہ ضد آ رہی ہے میرے اندر. جی حامد صاحب. رونا دھونا کر لیتے ہیں, اس پر
रोना धोना शुरू यार। रोना धोना और फिर नाराज़गी, ये भी इब्तिदा होती है, बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या हो गया बेटा, क्यों नहीं बोल रहे हैं? बस खाना पीना छोड़ दिया, ये बड़ी अच्छी बात है। क्या है? खाना, बेटा ये खा लो। क्या हो गया इसको, क्यों नहीं खा रहा ये? तो पता चलता है वो जो इसको दिलाई नहीं थी ना, तो इसकी ऐसे ही ये ज़िद आ गई। तो ये क्या है? ज़िद की अलामत है। चाहिए चाहिए, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? शैतान भड़का। आपको कोई यूं है कि दोस्त बोल देता है मेरे पास ये, आप भी अपने अब्बू से बोलो, वो बोल देता है आप भी अपने अब्बू से बोलो, तो ये ज़िद की तरफ जा रही है। ज़िद करना अच्छी बात नहीं है। बार बार एक चीज़ की तकरार करना, बार बार ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। एक मरतबा कह दें, एक मरतबा। बात बड़े अच्छे वालिदैन होते हैं और वो ये बात बताते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना, वो एक मरतबा में मान जाता है, और मान भी जाते हैं बाज़ बच्चे। बाज़ इशारा करते हैं नहीं बेटा नहीं, यूँ कैसे नहीं बेटा, वो बेटा मान जाता है। और बाज़ को तो आंखें भी दिखाओ ना, दोनों तीनों, तो फिर भी वो मानते नहीं है। अब क्या आ रही है? ये अच्छी बात नहीं है। तो आपने अपने अंदर अच्छी आदतें लेकर आनी है। क्या कहेंगे उसको? अच्छा, इसकी एक और वजह जो समझ में आई है वो ये है कि बच्चे ना वालिदैन की नरमी का फ़ायदा उठा रहे हैं। जी, ये भी होता है। मतलब ये हुआ कि एक बार ज़िद की ना, तो वालिदैन ने चलो ला के दे दिया, चलो ज़िद पूरी हो गई, पूरी कर दी। अब उसे पता है कि मेरी जो ख्वाहिश पूरी हो रही है ना, वो बग़ैर ज़िद के पूरी नहीं हो। अब जब तक मैं रोऊंगा नहीं या फिर ज़िद वाले अंदाज इख्तियार नहीं करूंगा ना, ये मेरा काम होना नहीं। तो फिर जो थोड़ा सा देखता है ना कि जब माहौल ये बन रहा है कि चीज़ मुझे मिल नहीं रही, वो फिर वही वाला हरबा इख्तियार करता है और वालिदैन को तंग करना शुरू करता है। यानी ज़िद करने का मतलब वालिदैन को तंग करना है, तो वालिदैन को तंग करना शुरू कर देता है। वालिदैन को तंग करके उनकी नरमी का फ़ायदा उठाना है। फिर उन्होंने दोबारा से अगर आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, तो हर बार के लिए हमने यही ज़हन बना लेना है कि भाई ज़िद करके ही हमने चीज़ लेनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि ज़िद करके लें, बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ भी। जैसे शाह साहब ने बड़े अच्छे अंदाज पर आपसे बात कही, आपको सिखाया कि वालिदैन से कह दें कि देखिए मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर मिल सकती है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छे तरीके से कह देंगे ना, तो वालिदैन का दिल भी खुश होगा, वो परेशान भी नहीं होंगे। और फिर जो है वो वालिदैन आपसे तंग होने की बजाय, बल्कि ये देखा है ज़िद्दी बच्चे जो होते हैं ना, उनके वालिदैन उनको गुस्से में आकर बद दुआ दे देते हैं, कोई सख्त बात कह देते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला अंदाज़ इख्तियार करेंगे जो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी अम्मी जान से हज की इजाज़त मांगने के लिए ज़िद की थी, और बड़ी मीठी ज़िद थी, बड़े मीठे अंदाज पर, तो वालिदा माजिदा इजाज़त नहीं दे रही थी, वालिदा के कदमों में गिर गए तो रोने लगे। फिर वालिदा माजिदा ने जो है आपको इजाज़त दे दी। तो वो ज़िद नहीं थी, बल्कि वो एक प्यार भरा अंदाज था जो सामने वाले से मनवाने के लिए इख्तियार किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान तो ये अल्लाह। हमारे बुजुर्गों का अंदाज होता है। तो इस तरीके पर करेंगे तो इंशाल्लाह वालिदैन की दुआएं मिलेंगी और अल्लाह पाक हमें इसकी बरकतें देगा। बस आपने अपना जहन बनाना है, मैंने अम्मी का कहना मानना है, अब्बू का कहना मानना है। क्या करना है? अम्मी का कहना मानना है, अब्बू का कहना मानना है। अम्मी जो बात बोलेंगी, अब्बू जो बात बोलेंगे, मैंने उस पर फौरी तौर पर अमल करना है। ना मैंने इधर देखना है ना उधर देखना है। अम्मी ने क्या ये काम करना है, आप ये नहीं समझ में आ रहा तो आप बाद में पूछ लें। बाज़ दफ़ा बाज़ बच्चे जो यूँ होते हैं कि वो बीच में बोल देते हैं अम्मी यूँ। आप देखें मेहमान आए हुए हैं, कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, तो आपने थोड़ा सा अभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करनी है। जब वो चले जाएं अकेले में कहिए। कहाँ कहिए? अकेले बातें। बहुत अच्छी अच्छी बातें आज आपको हमने समझाई। ज़िद, जितनी भी बातें बच्चों ने ज़िद के मुतालिक बताई हैं, ये बातें जो देखने वाले बच्चे हैं आपने अपने अंदर से दूर करनी है। मैं ज़िद नहीं करूँगा, मैं जिद नहीं करूँगा, मैं जिद नहीं करूँगा। मैं जिद नहीं करूँगा। फिर क्या करेंगे जी? सब मिलकर बोलें। मैं जिद नहीं करूँगा। दोबारा। मैं जिद नहीं करूँगा। ठीक है, मैं ज़िद नहीं करूँगा। अम्मी अब्बू को तंग नहीं करूँगा। ज़िद के खिलाफ जंग जारी करवा दें। ज़िद के खिलाफ जंग, ज़िद के खिलाफ जंग। अब ज़िद आ रही होगी, कुछ निशानियां भी बताई हैं। जैसी आ रही हैं तो आपको पता चल जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ज़िद हो रही है। अब ये मेरी बात जो है ज़िद की तरफ जा रही है। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो घर पे बैठे हुए हैं और वो शायद उनके कान में मदनी चैनल की आवाज़ आ रही हो और वो किसी बात की ज़िद कर रहे हैं, तो अम्मी से जो है वो माफ़ी मांग लें, और मांगते रहना चाहिए। अम्मी से माफ़ी मांगते रहना चाहिए, अब्बू से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। ये अच्छी बात है। अम्मी मुझसे गलती हो गई, इंशाअल्लाह आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको ये आज कुछ बातें बताई जो कि आज ट्रेनिंग हुई, आपकी तरबियत हुई। तो आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं और तीसरा सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है बच्चों की महफिल नात। जज़ाकल्लाह खैर। सीखे और दुनिया को सिखलाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाएं और एक कलाम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी।
और चाहे ये सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए सहारा चाहे ये सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए जो जिंदगी मदीने में शामिल हो जाए जो जिंदगी मदीने में शामिल हो जाए सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए तुम्हारी नात पढ़ूं मैं सुनो लिखूं हर दम तुम्हारी नात पढ़ूं मैं सुनो लिखूं हर दम यूं जिंदगी मेरी योगी तमाम हो जाए यूं जिंदगी मेरी योगी तमाम हो जाए सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह कलाम पढ़ते रहिए नात ख़्वानी में शामिल रहिए और प्रोग्राम का भी इख्तिताम हो रहा है तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ अल्लाह पाक हमारे आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अच्छा जी मैं चाहूँगा कुछ एक पोएम वगैरह टीम मक्की की जानिब से आ जाए गुफरान रज़ा साथ है नहीं कौन सी पोएम सुनाएंगे ये माइक लेने वाला बी मकड़ी बी मकड़ी चलें जी ये वाला माइक दें तैयारी करके आए सीधे हाथ से देना है उल्टे हाथ से ये जहन में रखना है ये निकल जाएगा लेकिन फिर जहन में लेकर आना है कौन से हाथ से देना है सीधा हाथ कौन सा है जिसको देना चलें जी बी मकड़ी 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 छोटे से वो अटकरी छोटा बोला मैं निकलूंगा मकड़ी बोली मैं निकलूंगी दोनों बोले मैं निकलूंगा मैं निकलूंगी मैं निकलूंगा छोटे को गुस्सा फिर आया मकड़ी ने भी मुंह चिढ़ाया मकड़ी के दिल में फिर आया
इसको रास्ता में दे दूं, कोई मुश्किल बात नहीं है। सोच के मकड़ी ने यूं बोला, भाई झूठे आप ही निकले। झूठे ने जब बात सुनी तो शर्म से कुछ उसको भी आई। यूं दोनों का काम हुआ, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई। सबक क्या मिला? हमें लड़ना नहीं चाहिए। चलिए जी, प्रोग्राम में एक और कलाम शामिल करते हैं। जी आपकी जानिब आ रहे हैं, जी शुरू कीजिए। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले। मेरा दिल न रख बे सरो सामान मदीने वाले। अब न रख बे सरो सामान मदीने वाले। मेरा दिल तुझ पे सौ जान से कुर्बान, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले। मेरा दिल फिर तमन्ना ए ज़ियारत ने किया अब न रख बे सरो सामान मदीने वाले। अब न रख बे सरो सामान मदीने वाले। मेरा दिल सौ जान से कुर्बान मदीने वाले। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। बच्चों का मदनी चैनल